سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، سنت عمل کرنا امت کو سنت کی تعلیم دینے کے لیے ہے. اور سنت کے احیاء کا جہاد، ایک سنت کو زندہ کرنے کا جہاد، مخالف ماحول میں عمل کرنے کا نام ہے، چھپ کر عمل کرنے کا نام سنت کا جہاد نہیں ہے. کیونکہ اتباع سنت اور احیاء سنت، اتباع سنت جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے. میں کچھ ضروری بات عرض کی ہے. اتباع سنت جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے. کہ آپ وہاں سنت کو زندہ کریں جہاں اس سنت کے خلاف ماحول ہے، ورنہ یہ بہروپی ہے، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے وہاں ویسا کر لیتے ہیں. جی ہاں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو. میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جن لوگوں کا تعارف کرایا ہے وہی یہ لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، کنارے کنارے. اگر اسلام کی طرف خیر دیکھتے ادھر پلٹ جاتے ہیں، کفر میں خیر دیکھتے تو ادھر پلٹ جاتے ہیں. یہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں، حکم دیکھ کر نہیں چلتے. ایسا فرماتے تھے کہ اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر بیٹھنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے. اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر سواری کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اتباع سنت کے اتباع. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتنا اتباع سنت کا کرتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو پاگل سمجھے. ایک درخت تھا مدینے سے دور صحرا میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے، مشکیزے میں سوار ہوتے اونٹ پر، وہاں جاتے اس درخت کو پانی دے کر آتے. جنگلی درخت، نہ کوئی سائے کا فائدہ نہ کوئی پھل کا فائدہ. پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس درخت کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سفر کر کے آپ جاتے ہیں، پانی لے کر اٹھا کر اس میں پانی ڈال کے آتے ہیں، کیوں؟ فرمانے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس درخت کے قریب قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے. صرف اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے میں کام کرتا ہوں. وہاں ایک مرتبہ قضاء حاجت کر لی. یہ اس درخت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ نے قضاء حاجت کی ہے. ہم آپ کے قضاء حاجت کے طریقے کو جانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی تو عمل نہیں کرتے. ہم قضاء حاجت کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کی قضاء حاجت کرنے کی جگہ کے درخت کو زندہ کرنے کی کوشش میں ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، خدا کی قسم، باطل یہ نہیں کہے گا نماز مت پڑھو، باطل یہ نہیں کہے گا زکوٰۃ مت دو، باطل یہ نہیں کہے گا روزہ مت رکھو، باطل یہ نہیں کہے گا حج مت کرو. وہ یہ کہے گا کہ صرف تم اپنی عادات اور ضروریات میں ہمارے تابع ہو جاؤ. اسلام کا خلاصہ، اسلام کا حسن، اسلام کی جاذبیت، اسلام کا وقار، اسلام کی حقیقت وہ محض اتباع سنت میں ہے. ہمیں صحابہ میں فرق یہ بیٹھا ہے، وہ سنت عمل کرتے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے. چھوڑ دو سنت ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جو خبر نبی لے کر آ رہے ہیں اس کا یقین کرو. تو میں نے عرض کیا کہ جو کائنات کے ظاہری نظام تک عقل رکھتے ہیں وہ نبی کی بات کا انکار کر دیتے ہیں. سفر معراج ہوا، رات کے کسی ایک حصے میں آپ کے جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر وہ الگ، اور زمین کی 1 مہینے کی مسافت وہ اس سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبح لوگوں کو خبر کی سفر معراج ہوا ہے. اللہ کی شان. ہماری سب کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہم کسی بات کو کہتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ بھئی کسی ایسے سے کہو جو یقین کرے, مانے. ہاں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا بعد میں, ابو جہل کو پتہ چلا پہلے. عجیب روایت میں ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا ابو جہل نے کیا بات ہے, آج کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے, کس فکر میں ہو؟ آپ نے اس سے کہا کہ آج رات آسمانوں کی سیر ہوئی اور زمین کی سیر, اور زمین کا 1 مہینے کا سفر, بیت اللہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر. کہ اچھا نہیں بھی ٹھہرو, میں سب کو جمع کر لوں پھر بتانا, تاکہ سب مل کر تکذیب کریں. لوگ دوڑے ہوئے گئے, اے ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات یہ آسمانوں کا سفر ہوا ہے. سنتے ہی فرمایا کہ ہاں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے, یہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے, یقینی بات ہے. یہ نہیں کہ یہ تو مانیں گے نہیں, ان سے کیا کہنا. ہاں, کہ آپ کی لائی خبر کا یقین سب کریں. تو میں نے عرض کیا کہ کیوں کیا اللہ نے یہ سفر؟ اس لیے کرایا ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہے, کون نہیں کرتا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. یہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت اور دنیا کی آگ کے مقابلے میں اتنی زیادہ, اور پھر کہہ رہے کہ جہنم میں درخت, کیوں؟ اس آزمائش کے لیے کہ یہ جہنم میں درخت کے ہونے سے درخت کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں یا جہنم کا انکار کرتے ہیں. فتنہ, آزمائش. ہم آزمائیں گے ان کو کہ یہ جہنم میں درخت کے ہونے سے درخت کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں یا درخت کی وجہ جہنم کا انکار کرتے ہیں. ہاں, اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ جو خبر نبی دے رہے ہیں اس کو یقین سے مانو, اس کو یقین کے ساتھ مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم بھی دی اور ایمان کا امتحان بھی لیا. ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا, فرمایا کتنا گھوڑا ہے؟ کہ اتنے کا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, آؤ ہم اس کی قیمت دے دیں. آپ آگے چلے اور دیہاتی پیچھے گھوڑا لے کر. لوگ راستے میں ملے, دیہاتی کو گھوڑا بیچو گے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ خرید چکے ہیں. دیہاتی نے آواز دے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا آپ نے کہ میں تو گھوڑا تم سے لے چکا ہوں, معاملہ ہو چکا ہے, میں تمہیں قیمت دینے جا رہا ہوں, گھوڑا تو بک چکا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے آپ کو نہیں بیچا. فرمایا میرا معاملہ تمہارا ہو چکا ہے, آؤ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا ہے. اسی طرح اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خریدا ہے, میں نے بیچا ہے, تو گواہ لائیے. گواہ کون گواہی دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ اور گواہ کوئی تھا نہیں. اس کو بہانہ یہ ملا کہ گواہ کوئی ہوگا نہیں, تو ان کو لا محالہ میری بات ماننی پڑے گی. ابھی آپ کے درمیان اور اس دیہاتی کے درمیان بات چلی رہی تھی, اتنے میں حضرت خزیمہ وہاں سے گزرے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیہاتی کہتا گواہ لائیے, یا آگے بڑھے, عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے گھوڑا اسے خریدا, میں گواہ ہوں. آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ, کانوں کے سننے سے زیادہ یقینی طور پر کہتا ہوں کہ میں گواہ ہوں.
آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اس سوال کا مطلب یہ نہیں تھا، اس سوال کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہاری گواہی دینا غلط ہے، اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ تم نے کس یقین کی بنیاد پر گواہی دی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کے سوال کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی جس کام کو کرتے ہیں ان کو خود بھی اس پر یقین ہوتا ہے۔ نبی جس کام کو خود کر رہے ہیں اس پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ اس پر ان کو خود یقین ہوتا ہے۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ میرے پوچھنے سے یا میری تنبیہ کرنے سے اگر ایک مرتبہ یہ کہہ دیتے کہ میں نے دیکھا نہیں، مجھے معلوم نہیں، تو یہ کفر کے لیے کافی ہے۔ میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا، ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے نبی ایک بات کہیں اور تم یہ کہہ دو کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا، میں گواہی نہیں دے سکتا؟ تم نے جنت کو کیسے مان لیا؟ کیا تم نے جنت دیکھی تھی معراج میں؟ تم نے جہنم کو کیسے تسلیم کیا نبی کی خبر پر؟ کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تم نے عذاب قبر کیسے تسلیم کر لیا؟ کیا عذاب قبر دیکھا ہے؟ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ تم گواہی کیوں دے رہے ہو، یہ سوال اس لیے تھا کہ دیکھیں خزیمہ کے ایمان کا کیا حال ہے۔ یہ سوال بطور امتحان کے تھا، فوراً عرض کیا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اسے خرید لیا تھا۔ کیسے تم نے گواہی دی؟ عرض کیا ہم گواہی کیسے نہ دیں؟ آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے عرش و کرسی کا تعارف کرایا، ہم نے نہیں دیکھا۔ جنت دوزخ کا تعارف کرایا، ہم نے نہیں دیکھا۔ عذاب قبر کی خبر دی، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم تو اس سب کو صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے یقینی مانتے ہیں۔ جو ذات اتنی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولے، وہ گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گی؟ سیدھی بات ہے۔